دوستو اس ویڈیو میں بارس پاک کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کا پہلا روزہ تھا۔ سن 1819 میں دیوا شریف میں قربان علی شاہ کے یہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی، جس کے آنے کی معلومات پہلے ہی کئی صوفی درویش دے چکے تھے۔ بچے کا نام بارس علی رکھا گیا۔ حسینی باغ کا یہ حسین پھول رمضان المبارک کے پہلے روزے کو کھلا تھا، اسی لیے سارے رمضان المبارک میں بارس پاک نے روزے کے منہ سے دودھ نہیں پیا اور نہ ہی بھوک سے بے تاب ہو کر رونا چلانا کیا۔ نہایت صبر و سکون سے سحری کے سمے سے لے کر افطار کے سمے تک بغیر دودھ کے آپ رہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ بیتا اور عید آئی۔ اس کے بعد آپ نے دن میں دودھ پینا شروع کر دیا، مگر پھر بھی آپ عام بچوں کی طرح گھبراتے نہیں، جلدی نہیں، بلکہ نہایت ہی صبر اور سکون کے ساتھ آپ دودھ پیا کرتے تھے، اور عام بچوں کے حساب سے آپ کی کھانے پینے کی خوراک بہت کم تھی۔ اس کے علاوہ نہ کبھی بے وضو والدہ کا دودھ پیا اور نہ کبھی مقرر وقت کے علاوہ دودھ پیا۔ نیند پہلے تو آپ کو آتی ہی بہت کم تھی، اس پر بھی کبھی بھی غفلت کی نیند نہیں سوتے دیکھا گیا، اور جب آپ جاگتے تو ہنستے اور کھیلتے ہوئے اٹھتے۔ عام بچوں کی طرح کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، بلکہ اکثر آپ کو خاموش ہی دیکھا گیا، جیسے کسی گہرے خیال میں گم ہو۔ بارس پاک کی عمر صرف 2 سال کی تھی۔ آپ کے والد قربان علی شاہ کا انتقال ہو گیا۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں آپ یتیم ہو گئے۔ والدہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو سینے سے لگا لیا اور اپنے بیوہ زندگی کا سہارا بنایا۔ آپ دن بھر ہنستے کھیلتے رہتے تھے، رات کو چاند تاروں میں قدرت کے کرشمے دیکھ کر مسکراتے تھے۔ والدہ آپ کو گود میں اٹھا لیتی اور پیار سے اپنی محبت کے آنچل میں چھپا لیتی، لیکن آپ کی والدہ کا یہ پیار بھی زیادہ وقت تک نہیں مل سکا۔ جب بارس پاک کی عمر 3 سال کی تھی تو آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح بارس پاک کے والدین کا سایہ بچپن میں ہی اٹھ گیا تھا۔ والدہ کے انتقال کے بعد آپ کی دادی نے آپ کو اپنے سینے سے لگایا اور بڑے ہی پیار سے آپ کی پرورش کرنے لگیں۔ جب بارس پاک کی عمر 5 سال کی ہوئی تو بڑے پیار سے آپ کو بسم اللہ شریف پڑھائی، اور آپ کو پڑھانے کے لیے باقاعدہ مولوی صاحب گھر پر آنے لگے۔ بچپن میں سبھی پیار سے آپ کو مٹھن میاں کہتے تھے۔ جب مولوی صاحب گھر پر پڑھانے آتے تو آپ کھانے پینے کی چیزیں دیکھ کر مولوی صاحب کو کھیل میں لگا لیتے۔ مولوی صاحب بھی آپ کے ساتھ بچہ بن جاتے۔ جب مولوی صاحب چلے جاتے تو آپ باہر آتے اور اپنے ہم عمر دوستوں کو کھیل میں محبت الہی کا سبق دیتے۔ یعنی مولوی صاحب کو کھیل میں لگانا اور کھیلتے ہوئے بچوں کو پڑھانا آپ کا حصہ تھا۔ اکثر دادی کے صندوق میں سے روپے نکال لاتے اور ان کی نصیحت سننے والے بچوں کو کھلاتے اور بچی ہوئی رقم غریبوں اور فقیروں میں بانٹ دیتے تھے۔ اکثر کافی دیر گھر سے غائب ہو جاتے تو گھر والوں کو فکر ہو جاتی، لیکن خود ہی واپس آ جاتے تھے۔ ایک دن تنگ آ کر دادی نے آپ کو کوٹری میں بند کر دیا، لیکن کچھ ہی دیر بعد آپ بند کوٹری سے غائب ہو گئے۔ جب تلاش کیا گیا تو ایک باغ میں کھیلتے ہوئے ملے۔ کبھی کبھی آپ کی آنکھیں اس قدر لال ہو جاتی تھیں کہ آنسو نکل آتے، جس سے ایسا لگتا کہ آنکھیں دکھنے آ گئیں، لیکن پھر کچھ ہی دیر بعد آپ کی آنکھیں خود ہی ٹھیک ہو جاتی اور آپ کی آنکھیں دیکھ کر لوگ حیرت میں پڑ جاتے تھے۔ دوستو، آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔